أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ارض نہیں ہوتا، قلقلہ کہاں سے آ گیا ذات میں؟ ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اخفاء، اظہار اور ادغام ایک جیسے، اظہار جو ہے نا، اخفاء اور غنہ، ادغام یا غنہ کہہ لو، چلو غنہ جو ہے وہ دونوں ایک ہی مقدار کے ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ بڑھا لیا، ایک جگہ پہ کم کر دیا. جسے 60 بٹن لگاؤ تو چھٹ دیتا، یہ نہیں کرتے، یہی تو تجوید ہے. اچھا جی، اب قرآن کریم میں سورہ بقرہ کا ایک اہم مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے. سورہ بقرہ کے جو مضامین ہیں ان میں سے ایک اہم مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق پچھلے رکوع میں یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ جو انسان خرچ کرے تو اسے چاہیے کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے. تو گویا پچھلے رکوع میں خرچ کرنے کے آداب بتائے تھے اور ساتھ ہی خرچ کرنے کی فضیلت بھی بتائی تھی. ٹھیک ہے نا، کہ ایک کے 1400 گنا تک ملتے ہیں اور اللہ پاک اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس رکوع کے اندر جو مسئلہ پہلا ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ خرچ پاکیزہ مال میں سے کرو، پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو. اور دوسری بات اس آیت میں ذکر ہوئی ہے کہ زمین میں سے بھی خرچ کرو. تو زمین کی جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہتے ہیں، زمین کی جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہتے ہیں. اگر اس زمین کی پیداوار اسی وقت ہوتی ہے جب اس پر قدرتی طریقے سے پانی لگ جاتا ہے، جس کو ہم بارانی زمین کہتے ہیں، ایسا ہی کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے نہری زمین جس کو پانی لگانا پڑتا ہے. تو اگر جس کو پانی لگانا پڑتا ہے، جس زمین کو، اس زمین کے اندر عشر کم ہے، اور جس زمین کو پانی خود بخود لگ جاتا ہے اس میں عشر جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اب جس زمین کو پانی خود بخود لگ جاتا ہے وہاں پہ تو رکھا گیا ہے 10واں حصہ، اور جس پر پانی لگانا پڑتا ہے وہاں رکھا گیا ہے 20واں حصہ. ٹھیک ہے جی، یہ عشر ہے. جس زمین کا عشر ادا نہیں کیا جاتا اس زمین کا جو ہے اس میں بے برکتی ہوتی ہے اور آفات، بلیات، حادثات آ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے اللہ کا ایک حکم ٹوٹتا ہے. البتہ یہ بات پھر آگے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس میں سے جو خرچ وغیرہ ہے وہ نکال لیں کہ نہ نکالیں. تو اصل الاصول تو یہی ہے کہ خرچ منہا نہیں کیا جائے گا. جو کچھ آیا ہے اس میں سے پہلے آپ کیا نکالیں گے؟ عشر نکالیں گے. اس کو تقریباً عشر ہی کہہ دیتے ہیں، یعنی تقریباً کا مطلب ایک تو 20واں حصہ ہے، 10واں حصہ ہے، تو 20ویں کے لیے علیحدہ لفظ کوئی نہیں ہے. معروف اصطلاح کیا ہے؟ عشر کی، یعنی 10واں حصہ. تو پہلے سارا کچھ جو ہے آپ نکالیں گے نہیں، پہلا آپ عشر نکالیں گے، اس کے بعد جو آمدن ہوگی اس میں سے آپ کیا نکالیں گے؟ خرچ ورچ اپنے جو ہیں وہ نکالیں گے. پھر اگلی بات بڑی اہم آ جاتی ہے کہ عشر نکالے گا کون؟ ٹھیک ہے نا، چونکہ زمین ٹھیکوں پہ دی جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس بارے میں پھر فتاویٰ کی کتابیں آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو اس طرح کے کئی مسائل جو ہیں وہ اس کے متعلق مل جائیں گے. ابھی یہاں پہ اتنی زیادہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر اپنے طور پہ دیکھنا ہو تو وہی www.binori.edu.pk وہاں سے دیکھ لو، وہاں ہر چیز کا جواب الحمدللہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ لو. اور اگر فتاویٰ میں دیکھنا ہو تو سب سے زیادہ جو ڈیٹیلڈ ہیں وہ ہیں فتاویٰ محمودیہ، 24 جلدیں ہیں فتاویٰ محمودیہ، وہ نیچے پڑا ہوا ہے، وہاں سے دیکھنا ہوگا مسئلہ، وہاں سے دیکھ لو. دوسری بات یہ ذکر ہوئی. تیسری بات اس آیت مبارکہ میں، آج ترتیب چینج کر رہا ہوں، پہلے تفصیل بتا رہا ہوں. تیسری بات یہ ذکر ہوئی کہ جو خبیث چیز ہے، گندی چیز ہے، گندا مال ہے، اس کو تم خرچ نہ کرو، اس کو تم خرچ نہ کرو.
سب پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں دو، گندا مال اللہ کے راستے میں نہ دو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس گندا مال ہو، سود کا ہے اور حرام کسی جو ہے وہ کمائی کے ذریعے کا ہے، تو اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا چاہیے، بغیر، کیونکہ حرام میں ثواب کی نیت کرے گا تو یہ الٹا گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکیزہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کرے۔ چوتھی بات یہ اس آیت میں بتائی گئی کہ اگر پاکیزہ مال دینے میں تمہارے نفس میں کچھ تمہیں دقت محسوس ہو اور نفس پر گراں ہو، تو ذرا یہ سوچو کہ اگر تمہیں کوئی یہ مال دے تو تم کبھی نہیں لو گے، تم اسے کہو گے مجھے پاکیزہ مال دے دو۔ اب شاہ فہد کو کوئی دعوت پہ بلائے، اچھی طرح کھانا کھلانے کے بعد کہے کہ مال حرام کا دے، تو پھر یہاں شاہ فہد نہیں آؤ نہیں ظاہری گل ہے، کاٹا لا دینا ہے کہ تو میں نے حرام کیوں کھوایا۔ تو وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ پھر آیت کے آخر میں آنے والے، پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جب کسی آیت کے آخر میں آتے ہیں تو آیت کے مضمون کے ساتھ ان کا گہرا ربط ہوتا ہے۔ تو آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بے پرواہ ہیں، اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا تمہارے ہی فائدے کے لیے۔ اور دوسری بات بتائی کہ حمید، اصل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لہٰذا مال کو خرچ کرنے کے بعد جو ہے اس کو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، بلکہ عاجز رہو۔ یہ پہلی آیت کے مضامین میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے، پاکیزہ میں سے، یعنی جو تمہاری کمائی ہے اس کے پاکیزہ حصے میں سے خرچ کرو۔ طیبات، طیبۃ کی جمع ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے زمین سے، یعنی عشر۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نیت نہ کرو اس میں سے خبیث کی، تیمم یا تیمم، تیممن بھی لکھتا ہوں، تنفقون کہ تم اس کو خرچ کرو، وَلَسْتُمْ، حالانکہ حال یہ ہے کہ تم نہیں ہو، بِآخِذِيهِ، اس خبیث کو لینے والے۔ آخذون، آخذین، آخذون، آخذین، تو جب اضافت ہوتی ہے تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا نون گر جاتا ہے۔ اضافت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نون گر جاتا ہے، تو آخذین کا نون گر گیا اور آخذی رہ گیا، آگے ہا ضمیر آ گئی۔ الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھے طریقے سے جان لو، ان اللہ غنی حمید۔ بیٹا اگلے مضامین نہ دیکھو، آ جائیں گے ابھی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پرواہ ہیں، حمید، تعریف کیے ہوئے ہیں، تعریف خوبیوں والے ہیں، تعریف والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب صیغے بھی دیکھ لو ساتھ ساتھ۔ انفق ينفق انفاقا، لکھ لو گے کہ لکھوں؟ انفق ينفق انفاقا، خرچ کریں۔ کسب یکسب کسبا، کمانا۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نمازیں تو پڑھتے ہو، کسب دیکھو کیسا ہے، یعنی کمائی کیسے۔ کسب کا مطلب کمانا۔ اخرج یخرج اخراجا، نکالنا۔ تیمم یتیمم تیمما، یہ لکھ دیتا ہوں۔ تیمم اسی سے ہے، نیت کرنا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، أَخَذَ يَأْخُذُ أَخْذًا فَهُوَ آخِذٌ، أَخَذَ يَأْخُذُ أَخْذًا فَهُوَ آخِذٌ۔
یہ خط سیکھے میں تم نے کہ نہیں کسی نے؟ عربی خط نہیں سیکھے ہوئے؟ نہیں سر. میں نے بتایا تھا نا العربیہ تو بین یدیہ، آپ اس کو استعمال کرو پھر خط تمہارا صحیح ہوگا. آخذ اس میں فاعل، مفعول کیا آتا ہے؟ مأخوذ. قاتل مقتول، آخذ مأخوذ، کاسب مکسوب. جو ثلاثی مجرد کا اس میں فاعل ہے وہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے، اور مفعول مفعول کے وزن میں. شکر حوالہ ہو گیا. اغمز یغمز اغمازا، چشم پوشی کرنا. غمز آنکھ بچا جانا، اوور لک کر دینا کسی چیز کو. اوور لک تو سمجھتے ہو نا؟ ہاں، نظر انداز کر دینا، یہ زیادہ اچھا لفظ ہے. پتہ ہے تمہیں غلط ہے، پتہ ہے تمہیں خبیث مال ہے، پھر چلو. الا ان تغمضوا واعلموا علم يعلم علما فهو عالم، علم يعلم علما فهو عالم واعلموا ان الله غني حمید. اگلی آیت مبارکہ کے اندر ایک بڑا اہم مضمون بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان کا نظام اللہ کے نظام کے مقابل چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو شیطان کا نظام خرچ کرنے کے بارے میں اور دنیا کے معاملات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو ہے نا پہلے فقر سے ڈراتا ہے اور وعدہ کرتا بھی ہے. فقر کا وعدہ کرتا ہے تم سے، مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کیا تو تمہارا مال کم ہو جائے. ظاہری بات ہے خرچ کرنے کے بالمقابل نہ خرچ کرنا ہے نا. تو خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے، پھر نہ خرچ کرنا، روک کے رکھنا مال. تو انسان کا مال انسان کیوں روک کے رکھتا ہے، اس کی دو بڑی وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں دوسرے کو کیوں دوں. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے. تو یہاں پہ دوسری وجہ جو ہے نا وہ ذکر فرمائی. اور پہلی وجہ جو ہے وہ پچھلی آیت میں ذکر ہو گئی. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، تمہارا کہاں ہے؟ اللہ نے دیا ہے مال. تو یہاں ارشاد فرمایا شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا. ٹھیک ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور دوسری چیز یہ کہ ساتھ ساتھ تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، بےہودگی کا حکم دیتا ہے، بےہودہ باتوں کا حکم دیتا ہے. ایسی باتیں جو کسی کے سامنے نہ کی جائیں، شرم کی ہوں. ایسے افعال جو کسی کے سامنے نہ کیے جائیں، شرم کے ہوں، ان کو سب کے سامنے کرنا، اس کو فحشا کہتے ہیں. ہم اردو میں جو بولتے ہیں یہ فحش غلطی ہے، یہ غلط ہے. فاش غلطی ہوتا ہے. فشا یفشو ہے نا، وہ فاش ہوتا ہے، فحش نہیں ہوتا. البتہ تفاحش جو ہے نا وہ پازیٹیو معنی میں بھی آتا ہے، نیگیٹو میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، کھلا ڈلا کوئی کام کرنا. لیکن یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے؟ کھلی ہوئی بےہودگی، کھلی ہوئی بے حیائی. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو شیطان کے دو کام ہیں، شیطان کے دو کام ہیں. تو جو بھی کسی انسان کو یہ کہتا ہے، جب بھی شیطان کسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خزانے ہیں وہ بھرے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خزانے ہیں وہ بھرے ہوئے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے، بیٹا جی کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم تو ہوتا ہی ہوتا، نظر تو آ رہا ہوتا ہے کم تو ہوتا ہے. 10 روپے آپ کے پاس ہے، 5 روپے خرچ کر دیا آپ نے، 100 روپے آپ کے پاس تھا، 50 روپے خرچ کر دیا، 50 تو کم رہ گئے نا.
نظر تو آ رہا ہے۔ تو یہاں دو چیزیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، سمجھ آئی بات؟ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے چیز ظاہر میں ویسی ہی رہے لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو جائے۔ چیز ظاہر میں اتنی ہی ہے لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ 10 آدمیوں کا کھانا ہے، 20 آدمیوں کو پورا آ گیا، اب ہے تو 10 آدمیوں ہی کا نا، 20 کا تو نہیں نہ ہوا وہ، لیکن 20 کو پورا آ گیا، یہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس نے 100 خرچ کر 50 خرچ کر دیے، 50 رہ گئے، اس 50 میں برکت ہو جائے، اس 50 میں برکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ برکت کے کئی صورتیں، یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے کہ انسان اگر 100 ہوتا تو غلط جگہ پہ خرچ کرتا، اب جب 50 رہ گیا تو اب غلط جگہ پہ خرچ نہیں کرے گا۔ آپ اپنی آرڈر آف پریفرنس بناتے ہیں نا، پریورٹی لسٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹک کرتے ہیں یہ سب سے پہلے، یہ موسٹ ارجنٹ ہے، یہ پھر ارجنٹ ہے، یہ نیسیسری ہے، اور یہ آرڈنری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب سے زیادہ خرچ کرنے کا مد ہے، یہ اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد ہے، یہ اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اب جس کے پاس ہوں گے 50 وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر فضولیات پہ پیسہ نہیں لگائے گا، تعیشات پہ پیسہ نہیں لگائے گا، تو یہ بھی برکت کی کیا ہے؟ ایک صورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر برکت کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اسے مال دے دیتے ہیں جہاں سے اس کو آنے کا گمان بھی نہیں ہوتا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، گمان بھی نہیں ہوتا اور مال آ جاتا۔ ڈیڈ ڈیبٹ تھا، بالکل ایسا قرضہ تھا جو ملنے کی امید ہی نہیں تھی، اس نے آ کے پیسے پکڑا دیے، سمجھ آئی بات؟ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مال جو آپ نے خرچ کیا ہے اس کی برکت سے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ لگ جاتا ہے، مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ لگ جاتا ہے، سمجھ آئی بات؟ تو یہ برکت ہوتی ہے، تو مال کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے مال حقیقت میں خرچ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اب رضوان اختر 50 روپے خرچ کر کے کبھی مال استاد جی نے کیسی برکتیں دیکھا 50-100 آیا کہ نہیں آتا، وہ 50 نہیں 100 ہونا، وہ 50 ہی رہنا ہے، ہو سکتا ہے 50 ہزار ہی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ برکت جو ہے نا وہ اور چیز ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کے مقابلے میں شیطان کا نظام کیا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ بھی مال خرچ کرو گے تو پھر تمہیں مال تمہارا کم ہو جائے۔ دوسرا کیا کہتا ہے کہ بےہودگی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے، یعنی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس کے اندر آٹومیٹکلی خود بخود حیا کا ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے، حیا کرنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ اس لیے سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار جو پردہ نشین بے نکاحی جوان لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھا۔ اب اس کو اپنے ہاں کے تناظر میں نہ سمجھو، احتساب تو زیادہ ابھی بے حیائی کرتے ہیں، اصلاً سب سے زیادہ باحیا کون ہوتی ہے؟ کنواری ہوتی، ظاہری بات ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس نے تو بہت حیا کرنی ہے، تو اصلاً سب سے زیادہ حیا اس میں ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا سرکار ان سے بھی زیادہ کیا تھے؟ باحیا۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں سے لوگوں نے جو چیز لی ہے وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کر۔ اس کے مقابلے میں شیطان کا نظام یہ ہے کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے وعدہ 2 چیزوں کا کیا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ کیا ہے؟ مغفرۃ منہ وفضل، مغفرت بخشش وفضل، اور اللہ کا فضل، واللہ واسع علیم۔ فضل کا مطلب مہربانی، مہربانی، سمجھ آ گئی تھی آیت؟ یہ دوسری آیت ہوگی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء
شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے فقر و فاقہ کا اور تم کو حکم دیتا ہے کھلی ہوئی بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی مغفرت کا اور مہربانی کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ والی آیت سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہاں لفظ ہے، اس کو سمجھ لو۔ تھوڑی تھوڑی میں تعلیلات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر انشاءاللہ وقت ملا بعد میں تو تھوڑی سی صرف آپ کو پڑھا دوں گا میں خود بھی، اگر وقت ملا، نہ ملا تو پھر اللہ کے حوالے۔ یہ جو ہوتا ہے لفظ ہم الف، واو اور یا، یہ جو تین الفاظ ہیں یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ ان کے آنے کی وجہ سے صیغے کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یوں تھا وعد یوعد، کیا تھا؟ وعد یوعد وعدا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آئے تو گر جائے۔ یہ علامت مضارع ہے یا، اس کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر، اور واو کے بعد والے میں کیا آ رہی ہے؟ زیر۔ تو جب واو علامت مضارع مفتوحہ یعنی زبر اور کسرہ کے درمیان آ جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ لہٰذا اب یہ بن جائے گا وعد یعید۔ کیا بن جائے گا؟ یعید۔ تو اب یہ یعید سے گردان بنے، کس سے بنے گی؟ یعید سے۔ یہ کون پڑھے گا؟ اور فعل امر بھی اسی سے بنے، لیعید۔ کیا بنے گا فعل امر؟ لیعید۔ پیچھے بیٹھے ذرا پیچھے ملیے، پاس کے پیپر ساتھ رکھیں، چیک کر لیں۔ واس اکیڈمی ہے، یہ کام کرنے کی ہے۔ لیعید لیعیدا لیعیدو لیعید عید۔ پہلے امر کیا بنا؟ عید۔ پہلے امر حاضر عید، عیدا، عیدنا، لنعید، لنعید۔ سمجھ آ گیا جی؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم، امر یأمر امرا، امر یأمر امرا۔ چلو جی، اب تیسری آیت مبارکہ کے اندر ایک اور اہم بات بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتے ہیں اپنی مہربانی سے حکمت عطا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حکمت عطا کرتے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے ہاں جو جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں ان کو بھی حکیم کہا جاتا ہے۔ یہ حکیم بھی اسی سے ہے۔ بنیادی طور پہ حکیم، یا بنیادی طور پہ حکمت کا مطلب ہم اردو میں کرتے ہیں سمجھ بوجھ، سمجھ بوجھ۔ تو علم کے ساتھ عموماً حکمت کا لفظ بولا جاتا ہے، علم و حکمت، علم و حکمت، ٹھیک ہے جی۔ اب حکمت کی تعریف کیا ہے؟ تو حکمت کے مختلف معنی کیے جاتے ہیں، اور تقریباً یہ معنی جو ہے نا یہ 30 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 30 معنی بنتے ہیں۔ اور اس کا پریسائز جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ کرنا، یعنی کوئی بھی کام بہت اچھے طریقے سے کرنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب علم کے ساتھ حکمت کب ہوتی ہے؟ تو علم کے ساتھ حکمت میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز، علم کے ساتھ حکمت اس وقت ہوگی جب علم کو پوری توجہ کے ساتھ حاصل کرے۔ علم کے ساتھ حکمت اس وقت ہوگی
جب اس علم کو صحیح استعمال کرے. ٹھیک ہے جی. علم کے ساتھ حکمت اس وقت ہوگی جب اس علم کو صحیح جگہ پر استعمال کرے. صحیح استعمال کرنا اور صحیح جگہ پر استعمال کرنے میں فرق ہے. صحیح استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے غلط جو فوائد ہیں نا وہ حاصل نہ کرے. اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس علم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ اس علم کی جگہ نہیں ہے اور آپ اس علم کو استعمال کر لیتے. جیسے اس کی ایک بہت موٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ آپ کی بحث ہو جاتی ہے. آپ کو قرآن کریم کا علم ہے، قرآن کریم کی آیات آپ جانتے ہیں، تو آپ اس کو چڑھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا تم نے نئی بات ماننی تو السلام علیکم ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب آیت مبارکہ آپ کو آتی ہے لیکن آپ نے حکمت سے کام نہیں لیا. حکمت سے کام لیتے تو آیت مبارکہ یہاں پر کوڈ نہ کرتے. سمجھ آئی بات؟ یہ حکمت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. صحیح الفاظ کا استعمال، مناسب جگہ کا استعمال، مناسب تعبیرات کا استعمال، یہ علم کے ساتھ حکمت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہود و نصارہ کے پاس بھی ہمارے دین کا علم ہے لیکن حکمت نہیں. حکمت نہیں. تو علم جو انسان کو ایسا بنا دے کہ علم اس کو اپنا فائدہ دے تو اس میں حکمت موجود ہے، ورنہ اس میں حکمت موجود نہیں. تو یہ جو حکیم ہے یہ بھی اس حکمت ہی سے، چونکہ یہ سلسلہ چلا ہے کہاں سے؟ یونانی فلاسفہ سے. یونانی فلاسفہ جو ہے نا ان کے نزدیک ہی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، ویسے کسی جگہ اگر ممکن ہوا تو میں بتا دوں گا کہ یہ علم کو جب ہم اس کی برانچز بناتے ہیں تو ایک علم کی تقسیم ہے جو موجودہ مغربی علوم کی ہم مغرب نے کی ہے. ایک فلسفہ نے کیا کی تھی؟ علم کی تقسیم کی تھی. تو اس علم کی تقسیم کے اندر فلاسفہ نے ایک علم کی قسم رکھی تھی جس کو کہتے تھے علم الابدان. چنانچہ علماء سے منقول ہے علم دو ہیں، علم الادیان اور علم الابدان. علم الادیان اور علم الابدان. تو ساری کی ساری شریعت کا علم علم الادیان ہے، دین کی جمع. اور بدن کی ساری بیماریوں کا علم کیا ہے؟ علم الابدان. سمجھ آ گئی بات؟ تیرے ہتھوں کا مسئلہ تھلے کر لیا، پھر بس سکون نال بیٹھ جا. اس لیے جو ہمارا موجودہ طریقہ علاج ہے جس کو ایلوپیتھک طریقہ علاج کہتے ہیں، یہ طریقہ علاج جو ہے یہ قدیم حکماء کے نزدیک درست نہیں ہے. قدیم حکماء کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں درد ہے نا تو آنکھ کی درد کا علاج نہ کریں، آنکھ کی درد جہاں سے پیدا ہوئی ہے نا اس کا علاج کریں. چونکہ جسم کے اندر ایک عضو کی بیماری سے تمام امراض میں بیماری جاتی ہے. وہ ایک عضو جب درست ہو جاتا ہے تو وہ سارے اعضاء جو ہیں وہ درست ہوتا ہے. جس طرح نفسیات والوں کے پاس جائیں اور ایک آدمی وہاں پہ جناب بہت بول رہا ہو اور بہت اول فول بک رہا ہو تو وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ آرام سے، سکون سے بیٹھ جاؤ. اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بیماری نہیں ہے، بیماری یہ سبب بیماری پیچھے کوئی اور ہے. اس کو صحیح کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو اسی طرح جسم کے اندر جو بیماری، یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہی اصل حکمت ہے. یہی کیا ہے؟ اصل حکمت یہ ہے. اصل حکمت یہ نہیں ہے کہ پاؤں کے اندر بیماری ہوئی سرجری کر دی. ٹھیک ہے سرجری آخری سٹیج ہے لیکن پہلے دیکھنا تو یہ چاہیے نا بیماری پیدا کہاں سے ہوئی ہے. تو حکیم وہ ہوا کرتا تھا جو بیماری کو جڑ سے پکڑتا تھا، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا تھا؟ حکیم. ٹھیک ہے نا جی. ہم پڑیاں بننے والے سارے حکیم ہیں، وہ والا حکیم نہیں ہوتا. ایسے ایسے حکماء گزرے ہیں، بندہ آتا تھا اس کے سٹیپس لینے پر بتا دیتے تھے اس کو یہ بیماری، سٹیپس لینے سے بتا دیتے تھے یہ بیماری. اور پھر شاگردوں کو کہا کرتے تھے بھی اسے کون سی بیماری ہے، شاگرد سارے بتایا کرتے تھے، پھر ان کی اصلاح کیا کرتے تھے. پھر کہتے تھے میں نے تو یہ بیماری تشخیص کر لی ہے، اس کے آنے سے اب نبض دیکھ کے بتا دو کون سی بیماری. وہی نکلتی تھی.
یہ کیا ہے؟ حکمت۔ تو دین کے اندر بھی حکمت اس چیز کا نام ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے رائے دیں۔ اور دیکھو ذرا وہ قصوری کی ہو گیا، خیریت کیا دیں؟ سوچ سمجھ کے اپنا علم کیا کریں؟ استعمال کریں۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضرت والد صاحب رشوت لیتے ہیں، اب میں کیا کروں، کہاں سے کھاؤں، خود تو میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تو میرے جیسا ظاہر بین نکما مفتی ہوتا تو وہ کہہ دیتا حرام ہے تیرے لیے، چھوڑ دے سب کچھ، چلا جا جنگلوں میں یا باہر ٹھیلا لگا۔ حضرت نے فرمایا تمہارے والد صاحب نوکری کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ نوکری کی تنخواہ ملتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا پھر تم یہ نیت کر لو کہ میں ان کی نوکری کی تنخواہ میں سے کھا۔ مال حلال اور حرام مخلوط ہو گیا نا، نوکری کی تنخواہ بھی تو مل رہی ہے نا، وہ تو حلال ہے نا، اور رشوت کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اب تمہارے پاس تو اور ذریعہ کوئی نہیں، تو تم کیا نیت کر لو؟ یہ حکمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ فوری طور پہ فتویٰ لگا دینا کسی پر، یہ حکمت نہیں۔ تو ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت عطا کی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب آپ حکمت کی تعریف یہ کریں گے کہ کسی کام کو پورے اوصاف کے ساتھ کرنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے، اور کسی بات کی مکمل معرفت حاصل کر دینا، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ مکمل معرفت، آدھ بچدہ علم جو ہے وہ نقصان دہ ہے، نیم حکیم خطرہ جان و نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو اس لیے عالم پختہ ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں بھائی، فاسٹ اکیڈمی عالم کیا ہونا چاہیے؟ پختہ ہونا چاہیے۔ آدھ بچدہ علم حاصل کر کے مشکات والی کلاس سے بھاگا ہوا بندہ، ہدایہ کی کلاس سے بھاگا ہوا مولوی بگوڑا، اس کا علم پختہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اب پختہ علم والے جو علماء ہیں وہ کیا ہو گئے؟ کم ہو۔ سب سے پہلے دنیا سے علماء کے اٹھائے جانے سے علم اٹھایا جائے۔ تو کیا مطلب آگے مدرسے بند ہو جائیں گے؟ نہیں، سب کچھ چلے گا لیکن عالم نہیں ہوگا، علماء کے اندر گہرائی نہیں ہوگی۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اس لیے جو چیز بھی ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے، میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جو کام بھی کرو پوری کی پوری تندہی سے کرو، چاہے غلام رسول کی طرح چنے بیچو۔ نیو نارکلی میں چنے بیچتا ہے نا نیلا گنبد میں غلام رسول، ہوئے 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 کوٹیاں ڈال لی اس نے چنے بیچ کے۔ فرمایا کرتے تھے ہر کام محنت کے ساتھ کرو، پوری تندہی کے ساتھ۔ تو علم حاصل کرنا ہے تو پوری تندہی کے ساتھ، پھر حکمت آئے گی، پھر حکمت آئے گی، ورنہ پھر حکمت سمجھے کچھ نہیں۔ میرا ایک شاگرد ہے، پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بڑا حاذق قسم کا حکیم بھی ہے۔ تو ایک دن میں نے کہا کہ یہ کہتا جی میں نے یہ عملیات بھی سیکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ کچھ اور رات میں ذرا وظائف بھی کرتے ہو؟ یہی بات ہے، اپنی بھی تو حفاظت ضروری ہے۔ کہتا ہے حضرت 2 گھنٹے رات کو لگاتا ہوں، 1.5 سے 2 گھنٹے میں میرے اوراد پورے ہوتے ہیں، وظائف پورے ہوتے ہیں۔ اب میں نے اگلی بات پوچھی، میں نے کہا یہ اوراد و وظائف کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضرت اگر یہ نہ کروں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں ساری جگہوں سے تنگ آ کے، ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج نہیں ہوا، ادھر ادھر علاج نہیں ہوا، پھر میرے پاس آتے ہیں، تو اب مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، پھر مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، میں کیا بتاؤں۔ اب وہ ہر جگہ تو پھر رہا ہے، تو اب میرے طرف سے پھر جواب ہو گیا، تو پھر اور پیسے کی کوئی لالچ نہیں، موٹر سائیکل تو تری پھردا، بس کہتا مجھے پیسے کی نہیں ہے لالچ، بس یہ ہوتا ہے کہ مریض کو آرام آنا چاہیے۔
اور پی ایچ ڈی کر رہا ہے ماشاءاللہ، یہ جدید علوم بڑے زبردست آتے ہیں اس کو، اس پہ کر رہا ہے آج کل، جینیٹک انجینئرنگ کام کر رہا ہے۔ ویسے سی اے کے میرا خیال ہے کتنے ہوتے ہیں اس کے پیپر ہیں؟ 18 ہوتے ہیں نا، وہ 12 پیپر کیتے ہیں، سارا خاندان پڑھے لکھے۔ تو کہتا ہے جی 1.5-2 گھنٹے وظیفہ کرتا ہوں، یہ حکمت ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ سمجھ آتا ہے، ورنہ سمجھ کچھ نہیں آتا، نبض پڑھ کے۔ اب یہ ہے کہ جب پکڑ لیتا ہوں نبض، مریض کو بتا دیتا ہوں تمہارے اندر یہ پرابلم، یہ حکمت۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت عطا کی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی خیر دے دی گئی، اس کو بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ اب ظاہری بات ہے پڑھنے والے ہر طرح کے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ پڑھ تو سارے ہی لیتے ہیں، عقل والے ہی کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ او دیکھو جناب بار کا مضمون بیچتا تو سوال آتا یوتی ایتاء، آتا یوتی ایتاء، ہو گیا؟ اچھا اب اگلا صیغہ، یہ بڑا اہم صیغہ ہے، یہ ہے ذکر۔ کیا ہے؟ جب اس کو لے کے جائیں گے باب افتعال میں تو یہ بنے گا اذکر، افتعال کے بنے گا افتعال، اذکر۔ تو یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ جو باب افتعال کی تا کے پاس کوئی لفظ ہو نا، تو اس کو یا تو اس لفظ کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں یا تا سے تبدیل کر دیتے ہیں، یہ سمجھو۔ یعنی یہاں باب افتعال میں یہاں پہ کچھ آ رہا ہو نا، تو اس کو بھی تا کر دیتے ہیں، اور تا کا تا میں کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام۔ اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ باب افتعال کی تا کو اس کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، تو اب زا کی وجہ سے تا کو بھی کیا کر دیا؟ زا۔ تو اب کیا بن گیا؟ اذکر۔ اس ذکرہ سے کیا بن گیا؟ ان ذکرہ۔ پھر زال کا زال میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، تو بن گیا ان ذکرہ۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ تو وما یذکر الا اولو الالباب، ان ذکرہ یذکر۔ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر کون کرتے ہیں؟ عقل والے، عقل والے۔ الباب لبن کی جمع ہے، لبن کہتے ہیں عقل کو۔ جی شاء یشاء بتایا نا، اس کی تعلیل کیا ہے؟ اس میں تو کوئی تعلیل نہیں ہے۔ شایا شایا آ، ٹھیک ہے جی۔ تو یا متحرک ما قبل مفتوح کیا ہو گیا؟ شاء۔ یا متحرک ما قبل مفتوح، بايع باع، قول قال، شايع شاع۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ سمجھ آ گیا جی؟ حکمت سمجھ آ گئی؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت، اسی وجہ سے لقمان کو حکیم کہتے ہیں، لقمان حکیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو کیا دی تھی؟ حکمت دی تھی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اس لیے اگر کسی بندے کو حکیم دیکھیں، حکمت والا دیکھیں، تو بس پھر اس کے ساتھ تعلق بنا لیں۔ سمجھ آئی بات؟ پھر اس کے ساتھ تعلق بنا لیں، پھر ہی کچھ لبتا ہے، ورنہ کچھ نہیں لبتا جناب۔ جی ہاں، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزر رہے تھے نا مولانا رومی، تو حضرت نے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے جناب یہ کتابیں ہیں۔ فرمایا کیا ہے اس میں؟ کہنے لگے علم کا خزانہ ہے، اور پکڑ کے تالاب میں ڈال دی کتاب۔ مولانا روم کو غصہ آ گیا، کہنے لگے یہ کیا کر دی؟ میری کتابیں ساری ضائع کر دی۔ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ دے دو، پھر دوبارہ دے دو۔ انہوں نے کہا اب کس طرح آ سکتی ہیں؟ فلسفہ پڑا ہوا تھا نا، گیلی چیز دوبارہ کس طرح خشک ہوگی؟ دوبارہ حالت پہ آ نہیں سکتی۔ انہوں نے پکڑ کے یہ
انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اصل ہے. اور یہ کس طرح ملتا ہے؟ انہوں نے کہا پیچھے آ جاؤ. جنگل ان کو پھرایا پھر جناب. اس کے بعد دی پھر کچھ چیز. اس سے مولانا روم کر رہے. سمجھ آئی بات؟ مولانا روم یوٹیوب تو نہیں بنے, گوگل تو نہیں بنے, ویکیپیڈیا تو نہیں بنے. کسی عالم باعمل کی, کسی صوفی, اصل صوفی کی نظر پڑے تو پھر ہی بندے کو کچھ ملتا ہے, ورنہ معلومات ہیں. ورنہ کیا ہیں؟ معلومات. نیچے لائبریری میں 18 سال کتابیں پڑھی. کیٹالاگر ہونا تو اصل نہیں ہے. معلومات کو منظم کر کے اس سے نتائج نکالتا ہے جب بندہ, اس کو علم کہتا ہے. ورنہ معلومات ہیں, معلومات تھوڑی ہیں, تھوڑی معلومات ہے دنیا میں. یہ سارا نیٹ پڑا ہوا, اس سے نہیں بنتا کچھ. تو اس لیے کوئی ایسا اہل علم اور اہل دانش اور حکمت والا بندہ ملے پھر اس کے ساتھ, اور وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ بندہ کوئی ہمیں اصل مل جائے. اصل پھر وہ اس کو کیا کرتے ہیں, آزماتے بھی ہیں مختلف طریقے سے, لیکن نہ پکا ہے. لوگ بجا کے دیکھتے ہیں, ٹک 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 کر کے دیکھتے ہیں, ہاں بھائی کوئی پہلی اسٹیج پہ ہی بھاگ جاتا ہے, کوئی دوسری پہ ہی بھاگ جاتا ہے, کوئی تیسری میں. جو پکا ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے, جو بیٹھا رہتا ہے پھر اس کو وہ نواز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں لے بھائی. اور ایسی چیز کئی دفعہ دے دیتے ہیں, نسلیں کھاتی ہیں, نسلیں کھاتی ہیں. حضرت تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وظیفہ تھا, ایک دم تھا. جس بندے کو بھی سانپ نے کاٹا ہو, جیسے مرضی سانپ نے کاٹا ہو, وہ دم کر دیا کرتے تھے. پتہ نہیں کہاں سے ملا. سمجھ آئی بات؟ تو ایسے لوگ پھر چھپے بیٹھے ہوتے ہیں دور دور علاقوں میں. شہروں میں نہیں آتا, شہروں میں گناہ ہے, تو دور دور بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو پھر ذرا تلاش کرنا پڑتا ہے. ایسے بالکل ملنگ سارا سال نہاتے نہیں, انہوں نے کول بیٹھ کے جناب کہتے ہیں نل کول پڑا, وہ تو مجذوب آدمی ہے بیچارہ, اس کے پاس کہاں سے علم آ گیا. تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو متبع سنت ہوتا ہے. ایک بزرگ سے میں ملا, 40 سال سے تہجد نہیں قضا ہوئی, 40 سال سے تکبیر اولیٰ نہیں قضا ہوئی, 40 سال سے اشراق نہیں قضا ہوئی, 40 سال سے چاشت نہیں, کبیرہ دور کی بات ہے, صغیرہ بھی نہیں ہوا بظاہر زندگی میں. تو ایسے کیا ہیں, ایسے کیا ہیں اولیاء اللہ. تو یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بندہ بیٹھے تو بس ان کے پاس بیٹھ کے ہی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنے پڑتی ہے, محنت مٹانا پڑتا ہے. سب سے زیادہ متاثر کسی شخصیت سے میں یار یہ متاثر کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. یہ متاثر کچھ نہیں ہوتا بیٹا, سمجھ آئی بات؟ متاثر کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اصل چیز ہے کہ کسی شخص کے اوپر آپ کا اطمینان کیسا ہے. اطمینان اگر آپ کا ہے اس شخص کے اوپر اور آپ کو اس کو متبع سنت پاتے ہیں تو یہ معمولی اختلافات جو ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کو رد کریں. کیا بہت بڑے اللہ والے جو ہیں وہ گزرے ہیں, اور کوئی ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے پاس کچھ تھا لیکن کوئی عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں تھے. ان سے بھی لوگوں نے کسی حساب سے چیزیں نکلوا لی. تو اس لیے یہ نا آج کے دور کے اندر متاثر ہونا جو ہے نا, میرا تو حال یہ ہے کہ میں کسی سے بھی متاثر ہوتا ہوں نا وہ ٹائپ پہ اندر اچھا وہ یہ جی گل میں پتہ لگایا تھا. تو اب یہ بزرگ جو ہیں یہ مجھے پتہ لگے, کچھ اور بزرگ اس طرح کے پتہ لگ جاتے ہیں تو ان کے پاس بندہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ بندہ سیکھنے کی کوشش کر لیتا ہے. اور نہ یہ رکشوں کے پیچھے کرامتیں لکھی ہوئی ہیں, کتنے کو خالص شے ملتی ہے آج کل. نہ غذا خالص ہے نہ بندے خالص ہیں, دونوں ہی برائلر چل رہے ہیں. اس لیے خالص بندہ ملنا مشکل ہے. مل جائے بس
جو دین کے بارے میں حدیث کے اندر مختلف مسائل آئے ہیں مثالیں ہیں اس سے دنیاوی مطلب دینی مراد ہے دنیاوی ہم جیسے کہ دنیا پہ جا کے کسی نمبر بھی وہ تو حدیث شدید ہے نا، بیان نہیں کرنا.